بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ سے 2-3 خبریں شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر 63A کے حوالے سے سماعت ہونے جا رہی ہے، جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کریں گے، اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جسٹس منیب اختر، جو اس بینچ میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ بینچ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بھی ایک بات ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب دیں گے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پچھلے دنوں خط لکھا اور اس میں کہا جی کہ ان وجوہات کی بنیاد پر 11 نکات انہوں نے لکھے تھے، سوال اٹھائے تھے کہ اس کی وجہ سے میں نے جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے باہر نکالا، کیونکہ جسٹس منیب اختر نے ابھی تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا، اور بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ وہ جو سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بینچ میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ بینچ سے اٹھ جانا تو پھر تو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فائدہ ہوگا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی اور جج کو بٹھا لیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کسی بھی آتھر جج کو اگر ہٹایا جائے تو پھر فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر رولز میں امینڈمنٹ ہوتی ہے یا پھر آرڈیننس انہیں لے کے آنا پڑے گا۔ تو یہ 2-3 وجوہات ہیں۔ خیر، آج کچھ بھی ہو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک حکومت کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہی دینا ہے 63A کے حوالے سے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اجازت دینی ہے حکومت کو کہ آپ خرید و فروخت کریں، لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں اور آئینی ترمیم آپ پاس کر لیں، آپ جو کرنا چاہیں آپ یہ کر لیں، اور ایسا ہی ہونا ہے، اور اس کا فائدہ حکومت کو تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہونا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس کر لیتے ہیں، کیونکہ خرید و فروخت کا اختیار مل جائے گا، آپ لوٹے خریدیں گے، لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں گے اور ووٹ اپنے حق میں لے لیں گے، اور اگر آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 3 سال کے لیے ہو سکتا ہے ان کی عمر بڑھ جائے، وہ بھی اس آئینی ترمیم کے اندر کر لیں، کیونکہ حکومت کے پاس تو پھر وہ کھلی چھوٹ مل گئی نا، پھر وہ مولانا فضل الرحمان کو کہاں سنیں گے، یا وہ کیا دیکھیں گے کہ بھی مولانا فضل الرحمان اگر ایگری نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بندے پورے ہو گئے ہیں، خرید و فروخت کا ہمیں اختیار مل گیا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دو۔ تو اس صورت میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 3 سال کے لیے مزید ان کا ٹینیور بڑھ جائے گا۔ دوسری صورت، اگر وہ ایج لمٹ نہیں بڑھاتے تمام ججز کی تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آئینی عدالت بن جائے گی، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے اٹھائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ آئینی عدالت کے اندر تشریف رکھ لیں جناب، آپ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں آئینی عدالت کے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اخلاقی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری خود ہوں گے سب سے زیادہ، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بڑا کہتے ہیں جی میں آئین کا پابند ہوں اور آئین کے تحت کام کرتا ہوں، وہ تو پوری دنیا نے آپ کے فیصلوں سے دیکھ لیا، اور ہر بندہ جو ہے وہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کتنے آئین کے پابند ہیں۔ اگر آپ میں وہ تھوڑا سا ہوتا، آپ مظاہرہ کرتے اخلاقیات کا، تو شاید آپ اس بینچ کی سربراہی نہ کرتے۔ خیر، یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج ٹریبیونل کے حوالے سے پنجاب ٹریبیونل کا کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر، جو پچھلے دنوں محفوظ ہوا تھا لاسٹ ویک، اس کا فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے۔ وہ 5-0 سے اس کا فیصلہ آیا ہے، لیکن جسٹس مندوخیل، جمال خان مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی، ان کا اضافی نوٹ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے اضافی نوٹ میں کیا ہوگا؟ جب سماعتیں ہوئی تھیں 2-3، تو اس کے اندر جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ تھا کہ ٹریبیونلز بنانے کا اختیار کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہوتا ہے۔ تو جمال خان مندوخیل نے کہا تھا کہ اگر میں بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوتا تو میں وہی کرتا جو اس وقت کے چیف جسٹس شہزاد احمد خان نے کیا تھا، اور جسٹس عقیل عباسی نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ECP کو کہا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ آپ کا اختیار نہیں بنتا کہ آپ پینل مانگیں ٹریبیونلز کے لیے، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دے دیا اس پر نوٹیفیکیشن جاری کرنا آپ کا کام تھا۔ خیر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور بڑا ریلیف گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا کہ آپ کے لیے میں نے ماحول بنا دیا ہے، ٹریبیونلز اب اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن سے مل لیں، اور جو آپ کے ریٹائرڈ ججز آپ کی پسند کے ہیں جو آپ کے حق میں فیصلے دے دیں، ان کو جی بسم اللہ کریں اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، تاکہ ریکاؤنٹنگ والا بھی معاملہ میں نے حل کر دیا، تو دوسری طرف میں نے ٹریبیونلز والا معاملہ بھی حل کر دیا، آپ اپنے نمبر جو ہیں وہ بڑھائیں تاکہ فارم 47 والا مسئلہ نہ ہو، فارم 45 والا مسئلہ ہی نہ ہو، آپ ٹریبیونلز کے اندر آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کی توقعات کے عین مطابق فیصلے ہو جائیں۔ ایک یہ ریلیف دے دیا سب سے بڑا۔ تیسرا ناظرین،
ایک بہت ہی دردناک ایک واقعہ پیش آیا سرگودا کے اندر. سرگودا میں 28 تاریخ کو ایک لڑکی ہے میٹرک کلاس کی, اور اس نے ایک تھانہ کوٹ مومن ہے وہاں FIR درج کروائی ہے ASI کے خلاف. اس ASI کے خلاف FIR کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ مبینہ طور پر اپنے ساتھ زیادتی کا ذکر کیا ہے. اس لڑکی نے کہا میں نام لڑکی کا نہیں لینا چاہتا, نہ میں اسکول کا نام لینا چاہتا ہوں کہ کس اسکول میں وہ پڑھتی ہیں, FIR کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس بچی کا والد گرفتار تھا کسی کیس میں, اور ASI نے اپنے ساتھی سے مل کر جو ہے نا, پہلے تو اس کے والد سے نمبر لیا اس کی بیٹی کا, اور پھر اس کی بیٹی کو فون کیا اور کہا جی کہ آپ کے والد کے کیس کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے تو آپ آ جائیں. متاثرہ لڑکی جب وہ پہنچی اس مقام پر جہاں بلایا تو وہاں میران سزوکی گاڑی تھی, تو اس نے اسے بٹھایا اور اس کے بعد اسے موزم آباد کالونی ایک ہے وہاں علاقہ, اس کے ایک گھر میں لے کر گئے. وہاں ASI نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس بچی کے ساتھ درندگی کی, زیادتی کا نشانہ بنایا, اس کے ساتھ ریپ کیا. اب اس پولیس اہلکار کے خلاف FIR درج ہوئی. 28 تاریخ کا واقعہ ہے, 29 تاریخ کل FIR درج ہوئی. اور اب DPO جو ہیں ڈاکٹر اسد اعجاز سرگودا کے, انہوں نے کہا جی کہ ASI کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو میرٹ پر تفتیش کرے گی. اور SP انویسٹیگیشن ہے اور ASP کو جو ہے نا اس کا کمیٹی کا جو ہے وہ اس کی سربراہی میں دی گئی ہے. اب یہ کمیٹی تشکیل دی ہے اور یہ فیصلہ کرے گی کہ اگر مبینہ طور پر زیادتی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی. فی الوقت وہ گرفتار ہے ASI, اس کا ساتھی بھی, اور دوسری طرف اس کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی اور معطل کر دیا گیا انہیں. ناظرین, اب بات یہ ہے کہ افسوسناک واقعہ تو پیش آ گیا. ہمارے ادارے اور پولیس جن کا کام پروٹیکشن دینا ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں اگر کر رہے ہیں تو ان کو چھوٹ کس نے دی ہوئی ہے؟ میرے سے پوچھیں اگر, میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو چھوٹ جو ان کو ریلیف دیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے IG ہیں ڈاکٹر عثمان, وہ شاباش دے رہے ہیں پنجاب پولیس کو. اور شاباش کس بات پر دے رہے ہیں کہ PTI کے کارکنوں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں, ویل ڈن. PTI کے لوگوں کے گھروں میں اگر ان کے مرد یا بھائی بیٹے, اگر وہ جس کو گرفتار کرنا ہے جو مطلوب ہے, اگر وہ گرفتار نہیں ہو رہا, گھر میں موجود نہیں ہے, تو اس کی ماں کو اٹھا لو, بہن کو اٹھا لو, بیٹی کو اٹھا لو. PTI کا احتجاج ہو رہا ہے تو سڑکوں پہ آپ نے خواتین کو گھسیٹا, ان کے دوپٹے پھاڑے, کپڑے پھاڑے, کھینچ کے جا رہے ہیں, بالوں سے پکڑ کے جا رہے ہیں آپ, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لیکن کیوں ویل ڈن IG صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس جیسا کام کوئی کر ہی نہیں رہا, کیونکہ ہمارے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. اور IG صاحب جو ہیں وہ حکم کی تعمیل کس کی کر رہے ہیں, وہ اوپر سے کر رہے ہیں گورنمنٹ کی. دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز, ویل ڈن پنجاب پولیس, تھکتی نہیں ہے تعریف کرتے ہوئے. اور پھر آگے ان کے جو چاپلوسی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جناب جو محترمہ ہماری ہیں وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ, وہ بھی نہیں تھکتی. پچھلے دنوں, یہ پچھلے ہفتے والے دن جو احتجاج تھا پنڈی کے اندر, علی امین گنڈا پور KPK کے وزیر اعلیٰ نہیں پہنچ سکے. احتجاج کا ٹائم ختم ہو گیا 7 بجے, اور پورے دن کے اندر جو آپ نے 10-12 گھنٹے کریک ڈاؤن کیے رکھا, لوگوں کو جو ہے وہ شیلنگ کی, آپ نے ربڑ بلٹس کا جو استعمال کیا, پنجاب پولیس کی مہربانی سے ہوا اور آپ نے حکم کیا. تو وہ پنڈی نہیں پہنچ سکے احتجاج کے, تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا دیکھیں جی وہ بھاگ گیا, پنجاب پولیس نے نشیوں کا نشہ اتار دیا, پنجاب پولیس جیسی پنجاب پولیس ہے ہی نہیں. IG صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں پنجاب پولیس جیسی پنجاب پولیس نہیں, اور اب ماشاءاللہ سے پنجاب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب پولیس جیسی پولیس نہیں ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں پنجاب پولیس والے. جیسے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ, آپ نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے, ہم نے کوئی وہ لحاظ نہیں کرنا کہ چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, بھاڑ میں جائے تقدس. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے مسجدوں کے اندر بھی جوتوں سمیت داخل ہونا ہے. کیا ہے جی کہ PTI کے لوگوں کو پکڑنا ہے, ہم نے گھروں کے اندر بھی داخل ہونا ہے, خواتین کو اٹھا لینا ہے, اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے
کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں پر اب اتر آئی ہے. پہلے ہوتا تھا تھوڑا سا خوف ڈر تھا، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جتنا ریلیف پنجاب پولیس کو دیا، کیونکہ پنجاب پولیس سے پوچھنے والا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو مرضی کرتے رہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں. قاضی صاحب کی سربراہی کے اندر ہو رہا ہے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ 100 موٹر لے سکتے تھے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، خواتین کو اس طریقے سے سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. مین سٹریم میڈیا پہ نہیں چلا تو آپ سوشل میڈیا تو دیکھتے ہیں، لیکن قاضی صاحب کا بھی مسئلہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز دیکھتے ہیں جہاں ان کے بارے میں بات چل رہی ہوتی ہے، جہاں کورٹ رپورٹر ان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں دیکھیں یہ کورٹ رپورٹر بکاؤ ہیں، یہ کرائے کے رپورٹر ہیں اور یہ ڈالر خور ہیں. تو وہاں قاضی صاحب کو نظر آ جاتا ہے. لیکن قاضی صاحب کو جو حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، خواتین کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، وہاں نہیں پوچھیں گے. تو ناظرین کیا اب مریم نواز خیر چلی جائیں گی، سرگودا میں چلی جائیں گی، اس بچی کے گھر پہ ہاتھ رکھ دیں گی سر کے اوپر کہ جی آپ کی ساتھ زیادتی ہوئی، میں آپ کے ساتھ پوری آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دکھ میں غم میں برابر کی شریک ہوں. یہ ایک سیاسی بیان بازی چلے گی. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ کیا اب وہ کہیں گی کہ میں اس بچی کا کیس لڑتی ہوں، اس درندے کو جو ہے وہ قرار واقع سزا دلواتی ہوں؟ قرار واقع سزا یہ معطل کر دینا قرار واقع سزا نہیں ہے. اس گندے انڈے کو جو ہے نا وہ ادارے سے ختم کیا جائے، اس کو نوکری سے برخاست ختم کیا جائے، اس کو جو امراء ہیں جو جتنا عرصہ اس نے تنخواہیں لی ہوئی ہیں اس کی وہ ختم کی جائیں، اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے لٹکایا جائے اس درندے کو جو اس طریقے سے وہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن پنجاب حکومت کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، عوام جائے بھاڑ میں، ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہم جو حکم دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کریک ڈاؤن کرنا ہے، آپ نے صرف ان کے دماغوں پہ یہ جو ہے نا ان کے دماغ مفلوج ہو چکے ہیں، یہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ جھنڈا لے کے باہر نہ آئے، پی ٹی آئی کا رکن کوئی جو ہے وہ احتجاج نہ کریں، ان کی آپ جو ہے نا جو مرضی کر لیں اور ان کے بارے میں ہم جو کہیں آپ کریں، باقی جائے عوام بھاڑ میں. کسی کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی قبضہ ہو رہا ہے، آپ سکون سے بیٹھیں، کوئی بات نہیں. پنجاب کی حکومت کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ جی پنجاب پولیس اچھا کر رہی ہے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق صرف ایک کام اچھا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن. تو ناظرین یہ ایک بڑا افسوس کا مقام ہے، اور مجھے امید ہے جو ڈی پی او سرگودا ہیں جنہوں نے ڈاکٹر اسد اعجاز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ قرار واقع سزا دی جائے گی، تو ڈی پی او اسد اعجاز سے گزارش ہے کہ قرار واقع سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس درندے کو جو ہے نا نوکری سے نکالا جائے اور پھر اس کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ وہ اس میں دوبارہ جو ہے کوئی اور بندہ جو ہے نا اس طرح کی حرکت نہ کر سکے، سوچ بھی نہ سکے. اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے جو ہیں وہ پولیس کے اندر، پنجاب پولیس کے اندر سربراہ ہیں جو کام کر رہے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ جلد ہی اس تفتیشی کمیٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گی اور اس درندے کو جو ہے نا وہ قرار واقع سزا دے کر اس بچی کو انصاف دلوائیں گے، اور کہ جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور اس کی زندگی کو برباد کیا گیا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.